سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بہت پیاری پیاری معلومات سیکھتے ہیں وضو کے متعلق، اذان کے متعلق اور نماز کے متعلق۔ آج بھی بہت ہی پیارے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سیکھیں گے مستعمل پانی کا مسئلہ۔ مستعمل پانی کا مسئلہ، یہ نیچے کیا لکھا ہے آپ نے؟ وضو کا عملی طریقہ، وضو کا عملی طریقہ، یعنی کہ ہم ایک بچے کو بلائیں گے اور اس سے وضو کا عملی طریقہ سیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا پانی وغیرہ بھی انتظام ہے؟ کوئی نلکا ولکا بھی ہے؟ نہیں بغیر پانی کے سکھائیں گے؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو مستعمل پانی کا مسئلہ سیکھیں گے۔ مستعمل پانی پیارے بچوں کسے کہتے ہیں؟ مستعمل پانی کہتے ہیں اس پانی کو جسے ہم نے وضو کرنے کے لیے یوز کر لیا۔ اس کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس پانی کو ہم نے وضو کرنے کے لیے یوز کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جس پانی سے وضو کر لیا نا، تو اب وہ جو پانی ہے نا جو آپ کے ہاتھوں سے گر رہا ہے، آپ نے کلی کر لی تو وہ جو پانی ہے، آپ نے منہ دھویا وہ جو پانی گر رہا ہے استعمال ہونے کے بعد، وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ہم سے مسٹیکس ایسی ہو جاتی ہیں کہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا وضو نہیں ہے، اچھا، مستعمل پانی والے مسئلے میں جو چھوٹے نابالغ بچے ہوتے ہیں نا، تو ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ان کے ہاتھ ڈالنے سے پانی میں مستعمل پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کی تفصیل ہے۔ لیکن جو بڑوں کے لیے مسئلہ ہے وہ ہم سمجھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے، اس کا وضو نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پانی کی بالٹی میں ہاتھ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ آئیں یہاں پر ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو پیالہ ہے نا غفران، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، دیکھیں اس پیالے میں پیارے بچوں پانی بھرا ہوا ہے۔ کیا بھرا ہوا ہے؟ پانی بھرا ہوا ہے۔ اب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اس میں ڈال دیں، ایسے۔ یہ سمجھ لیں بڑا بچہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، 15 سال بڑی عمر کا بچہ ہے۔ اب اگر وہ پانی میں ایسے ہاتھ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہاتھ پہلے دھلا ہوا نہیں تھا اور آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی جو ہے نا اس میں، یہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا۔ تو پانی دیکھیں ایسے مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر جگ ہو، پتیلا ہو، بالٹی ہو، اگر آپ نے اس میں ہاتھ ڈال دیا جو دھلا ہوا نہیں تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا؟ مستعمل ہو جائے گا پانی، ٹھیک ہے۔ تو اب مستعمل پانی کی آگے پھر کیا تفصیل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی آپ بیٹھیے۔ اب یہ جو مستعمل پانی ہے، تو یہ پانی جو ہے پیارے بچے اس طرح سے مستعمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حاشر ہے۔ جی حاشر بھائی، مستعمل پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ مستعمل پانی سے تو وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ بات حاشر ہے کہ مستعمل پانی کا اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر پانی مستعمل ہو گیا نا
تو اب آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے دوبارہ سے, کیونکہ وہ ایک بار تو یوز ہو گیا ہے نا, وہ ایک بار یوز ہو گیا ہے تو اس کو دوبارہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, دوبارہ آپ یوز نہیں کر سکتے ہو. تو مستعمل پانی کو آپ وضو کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہو, یہ بات ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. تو کیا مستعمل پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں, ناپاک نہیں ہوتا, مستعمل پانی ہوتا پاک ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ کے کپڑوں پر بھی لگتا ہے تو وہ ناپاک نہیں کرے گا آپ کے کپڑوں کو, آپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, پاک ہی رہیں گے آپ کے جسم. لیکن بہرحال مستعمل پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کبیر اتاری ہے. جی عبد الکبیر بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا پہلے سے وضو ہو تو وہ اگر کسی بالٹی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی مستعمل ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. پانی اسی صورت میں مستعمل ہوگا جب ہاتھ ڈالنے والا بے وضو ہوگا. ہاں, یہ کیونکہ انہوں نے پہلے کہا نا, کیونکہ اس مسئلے میں سب سے پہلے بات یہی کی جاتی ہے کہ بے وضو یعنی جس کا ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے اور اس نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو اب پانی مستعمل ہو جائے گا. لیکن آپ کا وضو پہلے سے ہے اور اب آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہو, یا برتن اٹھا کر جا رہے ہیں یا بالٹی اٹھا کر جا رہے ہیں, تو اب وہ پانی مستعمل ہو جائے گا جبکہ آپ کا وضو نہ ہو. لیکن آپ کا وضو پہلے سے ہے اور اب آپ کا ہاتھ اگر چلا جاتا ہے برتن میں کسی چیز میں, اس صورت میں جو پانی ہے نا وہ مستعمل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو مستعمل پانی کا مسئلہ ایسا ہے پیارے بچوں کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں, توجہ نہیں کرتے اس کی جانب. پتہ کیا ہوتا ہے بعضوں کا, لوٹا اٹھا کر بعضوں کو نا گاؤں گوٹھوں میں لوٹا اٹھا کر وضو کر رہے ہوتے ہے نا. اب لوٹا بھرا, بے وضو شخص تھا, لوٹا بھرا اور اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اندر انگلیاں بھی جا رہی ہیں, ہاتھ بھی جا رہے ہیں, وہ تو پہلے سے مستعمل ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے, وہ تو مستعمل ہو گیا, اب اس سے وضو آپ کیسے کرو گے؟ وضو ہوگا ہی نہیں اس سے, تو ہے نا. اسی لیے مستعمل پانی کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پیارے بچوں, اب آئیے ہم وضو کا عملی طریقہ سیکھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بچہ آ جائیے, انہیں ناپ آ جائیے. چلے میں انہیں ناپ آ جائیں, وضو کا پریکٹیکل آپ سے غفران کروائیں گے. یہاں سے یہاں آ جائیں, ٹھیک ہے. اب وضو کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, آپ بچوں کو کر کے بتائیں گے, ٹھیک ہے. وضو کرنا آتا ہے نا آپ کو؟ کیسے کرتے ہیں وضو؟ پہلے کلی کرتے ہیں. ارے پہلے کلی کہاں سے آ گئی بھائی؟ پہلے ہاتھ دھوتے. آپ نے کلی کا کیسے کہا پہلے, یہ بتائیں. یہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, ابھی سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کلی کا پہلے کیسے کہا, تو غلط پھر وہ سمجھ جائیں گے. پھر پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نلکا کھولتے. نلکا کھولتے ہیں. اور اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں. ارے واہ. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ چلیں بیٹھ گئے, صحیح ہے. سب سے پہلے بیٹھ گئے, اونچی جگہ قبلہ رو, یہی تھا نا غفران, اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھ گئے, ٹھیک ہے. اب آپ نے آستینیں اوپر کر لینی ہے. کیا کرنا ہے؟ کریں ذرا آستینیں اوپر پوری کریں, فولڈ کریں, اس کو فولڈ کریں. جی شاباش, کریں, فولڈ کریں, شاباش. اسی طرح فولڈ کریں گے, دونوں آستینوں کو اچھی طرح سے فولڈ کر لیں گے پہلے, تاکہ وہ آپ کی آستینیں جو ہیں وہ نیچے نہ گریں اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھو سکیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی آستینیں تو ماشاءاللہ فولڈ ہو گئی, ٹھیک ہے. اس طرح سے آستینیں فولڈ کر لینی ہے آپ نے نا پہلے سے. جب آپ بیٹھتے ہو نا تو کچھ کام پہلے سے کر لیا کرو, کیونکہ آپ وضو, آپ نلکا کھولنے کے بعد وہ کام کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا, پانی ضائع ہوگا, کپڑے بھی زیادہ خراب ہوں گے, گیلے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو جب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد آستینوں کو کیا کر لیں گے, فولڈ کر لیں گے. کیا کریں گے؟ فولڈ کر لیں گے, شاباش. اب فولڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سب سے پہلے نیت کریں گے. کیا کریں گے؟ نیت. کیا کریں گے پیارے بچوں, کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے, ٹھیک ہے. نیت کیا بتائی تھی غفران رضا؟ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور حکم الہی پورا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. حکم الہی پورا کرنے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اور حکم الہی پورا کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں, اس طرح نیت کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ نے نیت کر لی ہے
تو اس کے بعد اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ والحمد للہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد اب آپ وضو سٹارٹ کریں گے، تو کیا کریں گے؟ اب نل کا کھولیں گے، نل کھولیں گے۔ کیا کریں گے؟ نل کا کھولیں گے، ٹھیک ہے، نل کا کھول لیا اور ہاتھ نیچے رکھیں گے۔ نل کا کھولنے کے بعد ہاتھ نیچے رکھیں گے اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ دھوئیں ذرا کر کے بتائیں، نہیں پہلے نل کا کھول کے بتائیں۔ دیکھیں ابھی سارے بچے نا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا کر کے بتانا ہے کہ وہ سمجھ سکیں، جیسے آپ کے سامنے نل ہے، ٹھیک ہے؟ آپ الٹے ہاتھ سے نل کھولیں گے سیدھے ہاتھ سے کھولیں گے؟ ذرا بتائیں۔ سیدھے، نہیں، الٹے ہاتھ سے کھولیں، کیونکہ آپ کا جو ہاتھ ہے نا نیچے وہ سیدھا والا ہوگا نا، ٹھیک ہے؟ نل کا کھولیں الٹے ہاتھ سے، ذرا کھولنے آتا ہے نا الٹے ہاتھ سے نل کا کھولنے آتا ہے؟ کھولیں ذرا نل کا، تھوڑا نل کا اوپر ہے نا، آپ نیچے سے کھول رہے ہیں، ایسے آپ کھولیں اور ہاتھ نیچے رکھیں، ایسے کریں، کھولیں، شاباش، مجھے دیکھ کے نہیں نلکے کو دیکھ کے کریں، ایسے کھولا، ٹھیک ہے؟ اب آپ دھوئیں 3 مرتبہ ہاتھ، اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھوئیں۔ دھل رہا ہے نا ہاتھ صحیح طریقے سے؟ ٹھنڈا پانی ہے نا؟ تو اچھی طرح سے انگلی کے درمیان اس کو صفائی کر لیں گے۔ کتنی مرتبہ دھوئیں گے پیارے بچوں؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ دھو لیا، اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ کلی، کلی کریں گے، لیکن کلی سے پہلے ایک اور کام کریں گے، مسواک، مسواک کریں گے۔ شاباش، مسواک کریں گے، ٹھیک ہے؟ مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا سنت ہے، وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بچوں کو سمجھایا ہے۔ تو آپ مسواک کریں گے اچھی طرح سے، ٹھیک ہے؟ کریں ذرا مسواک۔ تو یہ آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں مسواک اچھی طرح سے کر لی۔ مسواک کو دھوئیں ذرا، ٹھیک ہے؟ دھونے کے بعد رکھ دیں اس کو، ایسے نہیں کریں، آرام سے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ کلی کریں گے، تو کلی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چلو میں پانی بھریں گے، یوں چلو بنانے آتا ہے؟ بنائیں چلے چلو، اوپر کریں، تھوڑا اوپر کر کے دکھائیں تاکہ سارے بچوں کو نظر آئے، تھوڑا اوپر کر کے دکھائیں، ایسے، شاباش، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پانی آپ نے بھرنا ہے، صحیح ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پانی بھرنا، پانی بھرنا ہے، اور جب پانی بھر جائے گا نا، آپ کا چلو تو بہت چھوٹا سا ہے، تو تھوڑا سا پانی بھی آپ کو کافی ہوگا، بہت زیادہ پانی نہیں بھریے گا اس کے اندر، ورنہ پانی نیچے گرے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا پانی بھر کے اس کو دیکھیں یوں ڈالیں گے منہ میں، پہلے اچھی طرح سے منہ میں اس کو گھمائیں گے پانی کو، ٹھیک ہے؟ اور اچھی طرح گھمانے کے بعد پھر پانی کو پھینک دیں گے، پھر دوبارہ سے، تو اس طرح سے 3 مرتبہ بھی پانی منہ میں لے کر اچھی طرح گھمائیں گے اور پھر غرغرہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں کر کے بتائیں۔ نہیں، پہلے ڈائریکٹ منہ میں دے کر غرغرہ نہیں کریں، پہلے لیں، ایسے کر کے بتائیں جی۔ یہ جو نا پانی کو منہ میں اچھی طرح سے پہلے آپ نے گھمانا ہے۔ ایسے بعض بچے کیا کرتے ہیں، پانی منہ میں ڈال کے پھینک رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ منہ کو کلین کرنا ہے نا، وضو میں منہ کو صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو منہ کو کلین کریں گے، منہ ایسے کلین ہوگا کہ آپ اچھی طرح سے منہ میں پانی ڈال کے اس کو ہلائیں گے، جب اچھی طرح سے ہلائیں گے منہ کے اندر تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا منہ صحیح طرح سے صاف ہو جائے گا۔ کتنی مرتبہ کلی کرنی ہے؟ 3 مرتبہ کلی کرنی ہے۔ کون سے ہاتھ سے کرنی ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے، الٹے ہاتھ سے نہیں کرنی ہے کلی، ٹھیک ہے؟ کلی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اچھا، ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ نل جو ہے اس کو تھوڑا سا کھولیں گے، بند کر دیں گے، آدھا چلو بھریں گے اور اس کو ناک پر رکھ کر تھوڑا سونگھیں گے، بہت زیادہ زور سے نہیں سونگنا ورنہ یہ پانی آپ کے دماغ میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا سونگھیں گے نا تو پانی آپ کے ناک میں چڑھے گا، پھر آپ اس انگلی سے ناک کو صاف کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ پانی کو ناک میں ڈالنا کیسے ہے؟ نل کھولیں گے، پھر بند کریں گے،
دیکھیں پہلے پورا طریقہ سنیں. دیکھیں نل پر ہاتھ رکھیں, کھولتے جائیں بند کرتے جائیں. جب ہاتھ نیچے لے کے جائیں گے کھول دیں, ہاتھ ہٹائیں گے بند کر دیں, تاکہ پانی ہمارا ضائع نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کریں گے. اور اس کے بعد اپنی چھنگلیاں سے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں گے. پانی ڈال کے بتائیں کیسے کریں گے بچوں کو. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دوسری بار پھر کریں, واپس پھر کریں تیسری مرتبہ. ٹھیک ہے, یہ 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے. اور اس کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے چھوٹی انگلی سے آپ نے اپنی ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے, تاکہ کوئی گندگی آلودگی آپ کے ناک میں نہ رہ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ منہ دھوئے گے. نل کا بند کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. ہاں شاباش, نل کا بند رکھنے کا خیال کرنا ہے, پانی ضائع نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کریں گے؟ منہ دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا. شاباش, منہ دھونا ہے. تو آپ نل کا دوبارہ سے کھولیں گے, کیونکہ آپ نے نل کا تو بند کر دیا تھا. آپ نل کا کھولیں گے. ٹھیک ہے, نل کا کھولنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ آپ نلکے کے نیچے رکھیں گے یوں. اور اس کے بعد جب آپ کے ہاتھوں میں پانی بھر جائے نا, تو فوراً اس پانی کو یہاں پر ڈالیے. کہاں ڈالیں گے؟ یہاں. تھوڑا قریب آئیں, آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑا اور قریب آئیں. دیکھیں اب آپ کا جو فیس ہے وہ دیکھیں. پیارے بچوں, یہ بڑی اہم بات ہے, آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. دیکھیں بال عادتاً یہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں, یہاں سے. یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں. اور یہاں سے چہرہ بھی شروع ہوتا ہے, یہاں تک, تھوڑی کے نیچے تک. اس حصے کو آپ نے دھونا ہے یوں ہی, یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ جو پورا حصہ ہے یہ چہرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ؟ چہرہ کہلاتا ہے. اب آپ نے اپنا منہ دھونا ہے, تو آپ نے پانی یہاں ڈالنا ہے. یہاں ڈالنے کے بعد اس کو پانی کو نیچے لاتے رہیں گے اور پورے چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیں گے. اگر آپ کی داڑھی ہے تو داڑھی میں خلال بھی کریں گے. داڑھی ہے آپ کی؟ نہیں ہے؟ آئیں گے تو رکھیں گے. ارے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, نیت کیوں ہی ہے آپ نے نا. تو خیر, اب آپ پانی ذرا منہ دھو کے دکھائیں بچوں کو. جی جی, ایسے نہیں کہ پانی نا یہاں ڈالیں ذرا اوپر پانی, ایسے. یہ ٹھیک ہے, دوبارہ پانی لیں ذرا. ایک منٹ, ایسے نل کا کھولو, ہاتھ نیچے رکھو. جی جی, شاباش. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی لو. جی شاباش. اب یہ پورا آپ کا چہرہ دھلنا چاہیے. کوئی بھی جگہ آنکھوں کے پاس, ہونٹوں کے پاس, کان کی یا کنارے پر, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی جگہ آپ کی خشک نہیں رہ جانی چاہیے, سوکھی ہوئی نہ ہو. ٹھیک ہے, بلکہ پورا آپ کا فیس, آپ کا پورا چہرہ دھل جانا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, اب آپ نے چہرہ دھو لیا, تو چہرہ دھونے کے بعد اب کیا کریں گے؟ ہاتھ دھوئیں گے. چہرہ دھو لیا, چہرہ دھونے کے بعد کیا کریں گے؟ ہاتھ کا مسا کریں. ہاتھ تو دھو لیے تھے آپ نے پہلے بھائی, جب وضو اسٹارٹ کیا تھا تو ہاتھ تو دھوئے تھے آپ نے. پہلے یہاں تک دھوئے تھے, ابھی یہاں تک دھو. ارے ہاں, وضو کرتے ہوئے پونچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں نا. جب اسٹارٹ کرتے ہیں نا وضو, تو کہاں سے کہاں تک دھوتے ہیں؟ پونچوں تک دھوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چہرہ دھونے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں وہ یہاں تک دھوتے. کوہنیوں سمیت دھوئیں گے. ماشاءاللہ, کوہنیوں سمیت دھوئیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نل کھولیں گے اور اپنے ہاتھ کو رکھ دیں گے نل کے نیچے, پھر یوں دھوئیں گے, ایسے ایسے ایسے, کوہنی تک دھوئیں گے, پھر یوں گھمائیں گے, پھر اس کے بعد دھوتے دھوتے یہاں تک. کتنی مرتبہ کریں گے یہ؟ 3 مرتبہ کریں گے. شاباش. یہ آپ کا ایک ہاتھ دھل گیا, اس کے بعد دوسرا ہاتھ, اس کے بعد دوسرا ہاتھ بھی یوں ہی دھوئیں گے. ایک مرتبہ ہو گیا, پھر دوسری مرتبہ ہو گیا, اور اب تیسری مرتبہ ہو گیا. شاباش. تو دونوں ہاتھ کتنی مرتبہ دھونے؟ 3 دفعہ دھونے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بچے ہاتھ میں پانی لے کر یوں چھوڑ رہے ہیں, اس سے وضو ہو سکتا ہے؟
ہاں دیکھیں کچھ بچے ایسے بھی کرتے ہیں غفران, یوں کر کے نا یوں پانی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہاتھ آپ کے صحیح دھل نہیں پاتے, سائڈوں سے پانی نکل جاتا ہے اور جگہ خشک رہ جاتی ہے. یوں نہیں کرنا, دیکھا دیکھی دوسروں کی یوں نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ نے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لینا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جی حنین بھائی, اب آپ کے دونوں ہاتھ تو دھل گئے. اب آپ دیکھیں وضو کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو آپ نے آستینوں کو اوپر کر لیا تھا, فائدہ ہوا نا ابھی. اگر آپ نے آستینوں کو اوپر نہ کیا ہوتا تو پھر آپ وضو چھوڑ کر پھر آپ کرنے کے لیے بیٹھتے تو کیا ہوتا, آپ کے کپڑے بھی گیلے ہوتے, آپ کے ہاتھ بھی جو ہے وہ ہو جاتے, استعمال ہو جاتے. یہ طریقہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک طریقہ اور کیا کریں کہ ٹوپی کو بھی اتار کے رکھ دیا کریں. چلیں اب آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, سر کا مسح. سر کا مسح کرنا ہوتا ہے. شاباش. اب سر کا مسح کر کے بتائیں بچوں کو کہ سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے. پہلے میں سر کا مسح کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں, اس کے بعد آپ اس کے مطابق ان کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے نل کھولنا ہے, ہاتھ میں پانی آپ کے آ جائے گا, آپ نے اس کو دوسرے ہاتھ پہ ڈالنا ہے. آپ کے دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے. اب آپ نے اس کے دو طریقے میں آپ کو آسان طریقہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ وہی طریقہ بچوں کو سمجھا سکتے. ٹھیک ہے. وہ طریقہ یہ کہ آپ پورے ہاتھ سر پر اس طرح سے مسح کر لیں ایک ساتھ, انگلیاں ہتھیلیاں سب ملا کر آپ پورے سر پر مسح کر لیں. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کریں گے. اس کے بعد پھر کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کریں گے, اس سے کانوں کے اندر کی کروٹوں کا مسح کریں گے, اس سے کان کی پشت کا مسح کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کریں. چلیں اب کر کے بتائیں بچوں کو. جی دیکھیں, نل کھولیں اور بند کر دیں. نل کھول کر بند کر دیں. کھولیں, بند کریں. اب آپ کے ہاتھ میں پانی آ گیا ہے, اس کو دوسرے ہاتھ پہ ڈالیں ایسے. دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے. اب اس کو پورے سر پر لے کر جائیں. شاباش. دوبارہ کریں, آرام آرام سے کریں تاکہ ہمارے بچے سمجھ سکیں. جی بالکل ٹھیک, آرام آرام سے آرام آرام سے کریں, آرام آرام سے کریں. ایک منٹ چلیں. تو اس طرح سے آپ نے پورے سر کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان انگلیوں کو کیا کریں گے, کان کے سوراخ میں داخل کریں. کان کے سوراخ میں داخل کریں ذرا. جی تھوڑی صفائی کر لیں ہلکی سی. یہ والی جو شہادت کی انگلیاں ہیں ان کو کان کے اندرونی جو کنارے ہیں ان کی صفائی کریں, ان کی. شاباش کریں. شاباش. یہ انگوٹھے کے پیٹ سے کان کی پیچھے پشت کا مسح کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب اس کے ذریعے سے گدی کا مسح کریں. یہ چیز ہے. مسح آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, پاؤں دھونے ہیں. شاباش. اب آپ نے پاؤں دھونے ہوتے ہیں تو پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انگلیوں کا مسح کریں گے, اس طریقے سے خلال کریں گے. سب سے پہلے انگلیوں کا اس طرح سے خلال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خلال کرنے کے بعد پاؤں کو اچھی طرح ٹخنوں سمیت دھو لینا ہے. آپ چھوٹے سے ہیں, آپ کے پاؤں تو کیمرے میں دکھانا مشکل ہو جائے گا, اور چونکہ آگے ٹیبل بھی رکھی ہوئی ہے تو اسی لیے بچوں کو ویسے ہی سمجھا دیتے. ٹھیک ہے. تو پاؤں جو ہے, پاؤں کے پنجوں کو ٹخنوں سمیت پیارے بچوں دھونا ہوتا ہے, اور انگلیوں کا, پاؤں کی انگلیوں کا آپ خلال بھی کر لیں. پہلے سیدھی پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیں اور اس میں آپ سیدھے پاؤں کو دھو لیں. پھر الٹے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیں اور ان کو بھی ٹخنوں سمیت اچھی طرح سے یوں دھوئیں کہ اس میں کوئی آلودگی, کوئی گندگی, کوئی کچرا, کوئی گرد و غبار, کوئی مٹی لگی ہوئی نہ ہو, تاکہ آپ کے پاؤں اچھی طرح سے دھل سکیں اور آپ کی نماز طہارت کے ساتھ مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے وضو کر لیا. وضو کے بعد کی دعا کیا ہے غفران, وہ پڑھائیں ذرا. اللہم اجعلنی, چلیں مل کر پڑھ لیں وضو کے بعد کی دعا. اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من التوابین من التوابین واجعلنی واجعلنی من المتطہرین. من المتطہرین. ٹھیک ہے. یہ دعا پیارے بچوں آپ پڑھ لیا کریں گے. سورہ قدر پڑھ لیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کلمہ شہادت پڑھ لیں, تو انشاءاللہ بہت ساری اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. حنین بھائی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے وضو کا پریکٹیکل عملی طریقہ بچوں کو سکھایا. آپ اپنی جگہ پر تشریف دیں گے, اپنے آستینوں کو نیچے کر لیں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام آئے نماز سیکھیں.
جس میں ہم نے وضو کا عملی طریقہ سیکھا اور مستعمل پانی کا مسئلہ بھی سیکھا. آپ کوشش کریں کہ اسی طرح سے وضو کریں جیسا کہ ہم نے آج وضو کا عملی طریقہ سیکھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.